نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أنا بظلام للعبيد صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ کے محض فضل سے ہی ہم لوگ پہلا عشرہ ختم کر چکے ہیں، دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی گزرے ہوئے عشرے میں جو کمی بیشیاں ہوئی ہے اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے اور باقی دو عشروں کو اپنے رضامندی کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی جو میں ایک آیت پڑھی ہے سورہ قاف کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ما انا بظلام للعبید۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں، لیکن مترجمین حضرات جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ میں اپنے بندوں پر رتی برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ کتنے برابر؟ رتی برابر بھی نہیں بھی، رتی کا ترجمہ وہاں نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہاں رتی کا ترجمہ کرتے ہیں، یعنی تھوڑا برابر بھی، ظلم کا نام و نشان ہی نہیں ہے اللہ کے پاس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہے بندہ اس کو بوجھ سمجھتا ہے تو یہ ظلم ہے۔ جیسے میں بتایا نماز کے بارے میں، نماز میں کتنے فوائد ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی، تو اب نماز کو لازم کر کر کہ اللہ نے ظلم کیا ہے، تو بندے کی ناقص عقل ایسی ہے کہ اگر وہ ظلم سمجھتا ہے تو وہ ظلم ہے، وہ جو سمجھ رہا ہے وہ ظلم ہے۔ جیسے ماں باپ کا اپنے بچوں کو دوائیاں کھلانا بیماری کے وقت میں ظلم ہے؟ ظلم ہے؟ نہیں ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر نماز کو قائم کرنا، اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ واقعی نماز ایک بوجھ ہے، لیکن جن کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہے، ان کے لیے بوجھ نہیں ہے۔ اس لیے کل قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش میں جگہ دیں گے ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، ڈیوٹی میں ہے، کام میں ہے، دکان میں ہے، کھیت میں ہے، کاروبار میں ہے، بزنس میں ہے، لیکن بار بار گھڑی کو دیکھ رہا ہے کہ ابھی آدھے گھنٹے میں اذان ہونے والی ہے، ابھی 2 گھنٹے میں ظہر کا وقت ہونے والا ہے، ابھی 15 منٹ بعد عصر کی اذان ہونے والی ہے، تو یہ خیال مسجد سے لگا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی یہ ایک آدمی کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں رہے گا۔ عورتیں ہیں، گھر کے کام کاج میں، بچوں کے دیکھ بھال میں مشغول ہے، لیکن ان کا بھی خیال ہے کہ ابھی 15 منٹ میں اذان ہونے والی ہے، مجھے عصر پڑھنی ہے، عشاء پڑھنی ہے، تو یہ بڑی بھاری چیز نہیں ہے۔ ایسے ہی روزہ ہے، جیسے بتایا میں لعلکم تتقون، درس قرآن میں آیا 7 چیزوں سے اللہ ذہن سازی کر رہے ہیں، ایسا یہ دیکھو ایسا ہے، یہ فائدہ ہے، اس کے لیے ہے، ایسا نہیں تو ایسا کرو، یہ کرو، 7 طریقوں سے اللہ نے فرمایا تمہارے لیے فوائد ہے، یہ ہے، تو کوئی بوجھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حج بھی ہے، حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نشانیوں کو رکھا ہے کہ بندہ جب ان کا مشاہدہ کر آتا ہے تو اس کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ فضائل حج میں لکھے ہیں کہ آدمی جب حج کو جا کر آتا ہے تو اس کے اندر تبدیلی آنا ضروری ہے، اس کے اندر پچھلی زندگی کے مقابلے میں حج کو جا کر آنے کے بعد والی زندگی میں بھلائی کی زیادتی، نیکیوں کی زیادتی، تقوی کی زیادتی آنی چاہیے، یہ اس کے حج کے قبول ہونے کی دلیل ہے۔ اگر آنے کے بعد پچھلی زندگی کی جیسی ہی زندگی ہے یا پھر اس سے بدتر ہے تو سمجھو کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ تو بہرحال ایسا حج بھی اللہ نے جو فرض کیا ہے اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں اور یہ بھی کوئی بوجھ نہیں ہے۔
اب یہ اس میں جو تین ہے، ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، ان کا تعلق جسمانی اعتبار سے ہے، اس میں مال کوئی خرچ نہیں ہوتا. صحت ہے، وقت ہے، عقل ہے تو آدمی پر یہ فرض ہو جاتے ہیں. ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے. اب رہا مسئلہ زکوٰۃ اور حج کا. حج بھی جس کے پاس جا کر آنے تک کا خرچہ پورا مکمل ہو اس کے اوپر حج ہے. اور زکوٰۃ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آدمی اس کو ٹیکس سمجھ کر ادا کرے گا. زکوٰۃ کو کیا سمجھ کر ادا کرے گا؟ آج جتنے بھی ٹیکس دینے والے ہیں، گورنمنٹ جو ٹیکس وصول کرتی ہے یہ ظلم ہے، یہ اسلامی اعتبار سے جائز نہیں ہے. اپنی کمائی سے آدمی خود محنت کر کر جو پیسے کماتا ہے اس کو ہاتھ میں آنے سے پہلے ہی اس میں سے کاٹ کر دیتی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے اسلامی اعتبار سے، لیکن اب ہم اس کو دے رہے ہیں. تو زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرض کیا ہے اس میں لوگوں کو بوجھ نظر آتا ہے، حالانکہ یہ بوجھ نہیں ہے. یہاں پر دیکھیے، آپ دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس میں کئی ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئے گی. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 میں 1واں حصہ رکھا ہے. 40 روپے کے لیے 1 روپیہ، 80 روپے کے لیے 2 روپے اور 100 روپے کے لیے 2.5 روپے، تو 50 پیسے ملائیں گے. 100 روپے کے لیے 2.5 روپے، 2.5%. دنیا کے کسی بھی عقل مند آدمی کو یا بیوقوف سے بیوقوف آدمی کو بھی اگر پوچھیں 100 میں 2.5% زیادہ ہے یا کم ہے، بتائیے. کم ہے زیادہ ہے؟ ارے بولتے نہیں بھائی، بہت زیادہ ہے. 2.5% بہت زیادہ ہے، بہت کم ہے یا صرف کم ہے؟ بہت کم ہے، واقعی بہت کم ہے. اب ہم 5G 4G کے زمانے میں چل رہے ہیں تو سمجھانے سے سمجھ میں آئے گا. آج ایسے گورنمنٹ امپلائز ہیں اور ایسے پینشن لینے والے بھی ہیں، جتنی اماموں کی تنخواہ نہیں ہے اتنا ٹیکس کٹ ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ 10%، 12%، 15%، لیکن وہاں دے رہے ہیں. نہیں دیں گے بولے تو سنتے کیا وہ لوگ؟ لے رہے ہیں. 15% کم ہے زیادہ ہے؟ بہت زیادہ ہے، لیکن آدمی دے رہا ہے. 2.5% میں آدمی 1000 مرتبہ سوچتا ہے کہ بھائی 2.5% کیسا دینا. یہاں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا، اللہ کا ایک کتنا بڑا فضل ہے، امبانی جیسا آدمی بھی اگر مسلمان ہو جائے اس کو بھی 2.5% دینا ہے. ایک آدمی روزانہ کما کر کھا رہا ہے، اس کے پاس 1 تولہ سونا، 1 تولہ چاندی، 10,000 روپے کیش ہے، اسے بھی 2.5% ہی دینا ہے. تو یہ پیار کرنے کی نشانی ہے، یہ نرمی کی نشانی ہے یا ظلم کی نشانی ہے؟ گورنمنٹ کے اعتبار سے آئیے، 12 لاکھ والے کے لیے ایک ٹیکس، اس سے زیادہ کمانے والے کے لیے ایک ٹیکس، اور اس سے زیادہ والے کے لیے ایک ٹیکس. الگ الگ ٹیکس میں کئی قسمیں ہیں، ظلم وصول کرتے ہیں. اور ہم اس قوم سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور ہمارے درمیان وہ قوم زندگی گزارتی ہے جو مال کو خدا کے طور پر پوجا کرتی ہے. غیروں میں ایک خدا کا نام ہے، ایک دیوتا کا نام ہے لکشمی. لکشمی کا کیا مطلب؟ سرسوتی کے معنی تعلیمی دیوتا. لکشمی کے معنی پیسوں کی دیوتا. پیسوں کو پوجنے والی قوم ایسی ہے کہ ان کے پاس زکوٰۃ نہیں ہے، ان کے پاس پیسہ خرچ کرنے کی کوئی فضائل نہیں ہے، لیکن ان کے ہنڈیوں میں جا کر دیکھیے، جو ڈونیٹ کا باکس رکھا ہوا ہوتا ہے، آپ جا کر ان کو نکالیے اور ہمارے مسجد کے باکس کو نکالیے سال کے بعد، دونوں میں زمین آسمان کا فرق رہے گا. ہمارے کرناٹک میں 2-2.5 سال پہلے الیکشن ہوا، وہاں عورتوں کے لیے 2000 روپے، ہمارے جو سی ایم ہے سدھرامیا، ان کی حکومت کے ماتحت 2000 روپے دی جا رہی ہے. وہ 2000 روپے دینے کے بعد سے عورتوں کا بس بھی فری، تو عورتوں کا درگاہوں کو جانے کا شروع ہوا اور دیولوں کو جانے کی زیادتی ہو گئی، ہنڈیوں کا بھرنا بھی زیادہ ہو گیا. آ رہے ہیں 2000، لیکن پھر کر وہ ہنڈیوں میں ڈال رہے ہیں اور اتنے کروڑوں کے پیسوں کی زیادتی ہو گئی. اور خود سدھرامیا ہی کہتا ہے کہ ہمارے 2000 کی برکت ہے، یہ کہتا ہے کہ ہم نے 2000 دیے ہیں تو ہمارے مندروں کی ہنڈیاں بھر رہی ہے. حالانکہ وہ مال کو پوجتے ہیں. ہم اس قوم سے تعلق رکھنے والے ہیں جس کے بڑے مالوں کو پیروں سے لات مارے ہیں، اور ہم مال کو پوجتے ہیں. جو آدمی زکوٰۃ دیتے ہوئے دل میں درد ہوتا ہے، دل میں ایک کٹھن محسوس ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ دل میں مانوی طور پر مال کو پوجتا ہے، مال کو اپنا دیوا سمجھتا ہے، دیوتا سمجھتا ہے.
مال کو اپنا مورتی سمجھتا ہے، تبھی تو اسے اس سے محبت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب مجھے زکوٰۃ نکالنے سے مجھے کچھ دل میں رنجش محسوس ہو رہی ہے تو میں اپنے آپ سے یہ سوال کروں، جب مجھے 10 تولے سونا، 10 تولے تو بہت کم ہے آج کے زمانے میں لوگوں کو، 50 تولے، 60 تولے، 70 تولے، 80 تولے رکھنے والے بھی ہیں۔ ہمارے مسجد کے علاقے میں ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس آدھا کلو، 1 کلو، پونا کلو، 50 تولے سونا رکھنے والے ہیں۔ تو جب دیتے ہیں تو دینے کے وقت میں بہت رنجش، بہت دل کو درد ہوتا ہے۔ تو سوال کرنا ہم ایک مرتبہ اپنے دل سے، جب مجھے اتنا دینے سے مجھے دل میں درد ہوتا ہے تو میں اتنا مال کمایا کیوں؟ میں اتنا مالدار بنا کیوں؟ میں اتنی چاندی کمایا کیوں؟ اور وہ بھی اللہ 2.5 پوچھ رہے ہیں، اور وہ بھی سال کے بعد پوچھ رہے ہیں، اور وہ بھی قرضہ نکالنے کے بعد پوچھ رہے ہیں۔ اسی لیے عورتیں آپ دیکھتے ہوں گے آج جو سونے کی قیمت بڑھ رہی ہے، اس اعتبار سے عورتوں میں سونے کی محبت کم ہو رہی ہے۔ کیا جی یہ سال کس کی بھی شادی چاہیے نہیں، ایک بار بھی پہنی نہیں، اتنا زکوٰۃ دینا کیا؟ گئے سال تو بہن کی شادی تھی، بھائی کی شادی آئی تھی، ذرا پہن لے جا کو لوگوں کو دکھا کو تو آئی تھی۔ یہ سال کیا پروگرام نہیں، شادی بھی نہیں، پینش نہیں، پھر بھی 20,000 دینا کیا؟ نکو جی بابا اگلے مہینہ بیچ ڈالیں گے، کیا تو بھی دوسرے کامات تو بھی ہوتے۔ تو یہ چیزیں ہو رہے نہیں ہو رہے، تو ہم اپنے آپ سے سوال کرنا کہ بھئی ہم کما تو رہے ہیں، حاصل تو کر رہے ہیں۔ جیسے ہی سونے کا ریٹ ایک 5-6 ہزار روپے کم ہو گیا تو دل میں خیال آتا ہے چلو 1-2 تولے لے لیں گے، تو لینے سے پہلے سوچنا کہ بھئی مجھے اس کی زکوٰۃ خوشی سے نکالنا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بھئی اللہ نے ہمیں صرف 2.5% دیا ہے، ہم لوگ یہ چاہیں کہ ہم 5% نکالیں۔ ہے کوئی ایسے؟ یہ ہے بڑا پہلوان، یہ ہے بڑا پہلوان جو یہ اپنے اوپر لازم کر لے کہ بھئی میں 5% نکالوں گا۔ جیسے فدیے میں آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فدیہ دے تمہارے روزوں کے بدلے میں، اور فدیہ ایک اللہ کا حق ہے، اس سے زیادہ دو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سمجھنا ہے۔ اور میں 100%، اللہ کرے کہ میری بات صحیح ہے ہوگی لیکن اگر غلط بھی ہو سکتی ہے کیونکہ پورا تحقیق تو نہیں ہے، پورے 100% مسلمان میں پورے دنیا کا بھی حساب لگا سکتے ہیں، صرف ہندوستان کا بھی لگا سکتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے 5% ہے، تو زکوٰۃ دینے والے کتنے % ہوں گے ہم ہی سمجھنا ہے۔ جس نماز میں مال خرچ نہیں ہوتا وہ نماز 5 وقت پڑھنے والوں کی فیصد کتنی ہے؟ 5%۔ جمعہ پڑھنے والے 10 سے 15% ہے، تو زکوٰۃ دینے والے کتنے % ہوں گے ہم سمجھنا ہے۔ زکوٰۃ جس دن پورے مسلمان 100% برابر سے حساب کر نکالیں گے، اس دن کسی مسلمان آپ کو باہر برقع والی یا داڑھی والا یا جھبا والا آپ کو بھیک مانگتا ہوا نہیں ملے گا۔ آج آپ جائیے ٹریفک سگنلوں پر، بنگلور میں، حیدرآباد میں، کلکتہ میں، دلی میں، جہاں پر بھی جائیے، جیسا ہی سگنل لگتا دوڑ کر آنے والے کون ہیں؟ برقع والے۔ دوڑ کر آنے والے کون ہیں؟ داڑھی والے۔ دوڑ کر آنے والے کون ہیں؟ جبے والے۔ اس میں جھوٹے بھی ہے، صحیح بھی ہے، لیکن اکثر و بیشتر ہمارا طبقہ غربت میں کیوں مبتلا ہے؟ کہ ہم نے زکوٰۃ کو جیسے نکالنا ہے نہیں نکالا، ہم نے زکوٰۃ کو فرض نہیں سمجھا۔ بہت سارے اچھے دیندار 20 30 40 سال سے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنے چہروں پر داڑھی سجائے ہوئے ہیں، اپنے جسم پر جبہ پائجامہ سجائے ہوئے ہیں، وہ بھی آئے ہوئے مدرسوں کو گنے چنے پیسے دے کر سمجھتے ہیں کہ میں زکوٰۃ کا فریضہ ادا کر دیا۔ 10,000 15,000 20، جب حساب کریں گے تو حضرت کے اوپر، حاجی صاحب کے اوپر 1.5 لاکھ روپے زکوٰۃ فرض ہے، اور ہر سال دے رہے ہیں کتنا؟ 10,000 15,000 20,000۔ وہاں ایک 5 ساڑیاں دے ڈالے، یہاں ایک 10 ساڑیاں دے ڈالے، وہاں ایک گیہوں دے ڈالے، یہاں ایک یہ دے ڈالے۔ آج امت کا مال کہاں خرچ ہو رہا بتاؤں میں؟ روزے داروں کو دعوت کرنے کے لیے دوڑ کر آتے، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ سب سے پہلے ہمارے جو پیسے آج خرچ ہو رہے ہیں گھروں پر، بے انتہا پیسے خرچ ہو رہے ہیں، بے انتہا۔ گھر ضرورت کی چیز ہے، POP ضرورت کی چیز نہیں ہے، ڈیکوریشن ضرورت کی چیز نہیں ہے۔ گھر کو اتنا سجایا جاتا ہے، اتنے بیکار کی چیزیں اس میں بنائی جاتی ہیں، لاکھوں کے پیسے لگتے ہیں اس میں۔ مسجد کے لیے وہی اس میں سے آدھا پیسہ بھی مسجد کے لیے مانگے تو آدمی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ گھر جس کو چھوڑ کر جانا ہے، وہ گھر جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اس کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ گھر جس کو چھوڑ کر جانا ہے، آج گھر کی اوپننگ، کل تیرے سانس بند ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے دینے کے لیے تیار۔ وہ گھر جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اس گھر کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔
گھروں پر بے تحاشا مال خرچ ہوتا ہے. دوسرا شادیوں پر رقم رقم کے کھانے, 8 رقم کے کھانے, 6 رقم کے کھانے, 10 رقم کے کھانے, بڑی بڑی دعوتیں کی جاتی ہیں. نکاح کی تو دعوت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے دین میں, دعوتیں. تیسرا کپڑوں پر بھی بہت زیادہ پیسے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا, اللہ دیا ہے تو اچھا خرچ کرنا سوچنا مفتی صاحب, اللہ دیا ہے تو اچھا خرچ کرنا سوچنا. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اللہ دیا ہے تو اچھا پہننا بھی, اچھا کھانا بھی, اچھا بنانا بھی, یہ اس وقت ہے جب دین میں بھی ایسے ہی دل کھول کر خرچ کرتے ہو. دین میں کنجوسی, دنیاوی معاملات میں فراوانی, دنیا میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں, دعوتوں میں, کپڑوں میں. تو کپڑوں میں زیادہ مال خرچ ہوتا ہے, دعوتوں میں زیادہ مال خرچ ہوتا ہے, اور گھروں پر زیادہ مال خرچ ہوتا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہے کہ ہم اس کے اوپر توجہ دیں کہ اللہ نے ہمیں زکوٰۃ فرض کر کر کوئی ظلم نہیں کیا ہے. مزاج کو بنانا ہے, زکوٰۃ نکالنے کا مزاج بنانا ہے. میں میری حالت اگر سناؤں تو میں 2.5% نہیں 5% میں اپنے اوپر لازم کر لوں تو آسانی کے ساتھ نکال سکتا ہوں, کیونکہ زیادہ بوجھ نہیں ہے. اب جس کے اوپر زیادہ بوجھ ہوگا اس کو بوجھ معلوم ہوگا کہ بھئی میں 2.5% نکالنا ہے, اس کے لیے مشکل ہے. تو 10 یہ پہلے عشرے میں روزوں کے بارے میں بتاتا آیا. تو اب یہ باقی کے جو 10 دن ہے, 5 دن زکوٰۃ کے بارے میں اور 5 دن اعتکاف وغیرہ کے بارے میں رہے گا. تو اسی لیے زکوٰۃ کو بوجھ نہیں سمجھنا. زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے, اللہ نے فرض قرار دیا ہے, اس کو ادا کرنا ضروری ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں عمر ثانی کہا جاتا ہے حضرت کو. وہ جو عورت دودھ میں پانی ملانے کے لیے ان کی ماں کہی تھی, ان کے اس عورت کے ذریعے سے جو جس نسل میں پیدا ہوتے ہیں انہی کا نام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. عمر ثانی امیر المؤمنین, اتنے عادل بادشاہ کہ ان کے زمانے میں شیر اور ہرن ایک ساتھ رہتے تھے. شیر ہرن پر حملہ نہیں کرتا تھا. عدل انصاف لوگوں سے نکل کر جانوروں پر منتقل ہوا تھا. اتنی بڑی عدالت, اتنا انصاف, منصفانہ بادشاہت کرنے والے. تو ان کے زمانے میں زکوٰۃ, عطیات, صدقات, خیرات وغیرہ کا مال جمع ہوا. تو حضرت نے کہا کہ بھئی تمام اس مال کو مسلمان غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے. تو پورا مال لے جا کر غریبوں میں تقسیم کر دیا گیا. تو جو خازن تھے وہ آئے, کہنے لگے حضرت پورا مال خرچ کر دیا گیا, پھر بھی مال بچا ہے. اس کے بعد کہا مسلمانوں میں جو قرض دار ہیں ان کو دے دیا جائے کہ وہ قرض کو ادا کر دے. پھر خازن صاحب آئے, کہا کہ حضرت پھر بھی مال بچا ہوا ہے. پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ کہا ہمارے سامراجیہ کے, ہمارے سلطنت کے تعلیمی اداروں پر اس مال کو خرچ کیا جائے. خرچ کر دیے. پھر آئے حضرت پھر مال بچا ہوا ہے. اس کے بعد کہا ہمارے سلطنت میں جو غیر ہے, ان غیروں میں جو غریب ہیں ان کے ضروریات پر اس مال کو خرچ کیا جائے. 4 مرتبہ ہو گئے نا. مسلمانوں کے زکاتوں پر, مسلمانوں کے قرضوں پر, تعلیمی اداروں پر, اور غیروں کی غربت والوں پر, غربت والوں کی غریب کی ضروریات پر. پھر بھی آئے زکات بچ گئی ہے, یعنی کہ مال بچ گیا ہے, بیت المال بچ گیا ہے. تو اس وقت حضرت نے کہا چلو اب بچے ہوئے مال سے گیہوں خریدیں گے, چاول خریدیں گے اور کچھ اناج خریدیں گے. ان چیزوں کو لے جا کر خالی میدانوں میں اور پہاڑوں کے اوپر ڈال کر آئیں گے. ہماری سلطنت میں جانور اور پرندے بھی بھوکے نہ رہے, جانور اور پرندے بھی بھوکے نہ رہے. یہ کب ہوا؟ جب 100% زکات نکالنے والے مسلمان بنے. آج مزاج نہیں ہے, زکات نکالنے کا مزاج تو بالکل نہیں ہے. جہاں مال خرچ ہوتا ہے وہاں مسلمان کی بیٹری بند ہو جاتی ہے, اور وہ بھی فرض ہے. یہ ہم لوگ کیا ہے, لوازمات کو چھوڑ دیے, لوازمات کو چھوڑ دیے, زائدات کو پکڑ لیے, ہوا کو پکڑ لیے, خدا کو چھوڑ دیے. بچہ پیدا ہوا, نبی نے کہا عقیقہ کرو, ہم عقیقہ کو چھوڑ کر چلا کرتے ہیں. نکاح آیا, نکاح کا کھانے کو چھوڑ کر ولیمہ کرو, ولیمہ کو چھوڑے نکاح میں خرچ کرتے ہیں. گھر کی اوپننگ آئی, اب گھر کی اوپننگ میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو, سورہ یاسین پڑھو, تلاوت کر کر گھر کی ابتدا کرو. نہیں, اب ہم لوگ وہاں قرضہ کر کر بکرے کاٹیں گے, اور جو بقرعید میں قربانی فرض ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ تمام قابل غور باتیں ہیں. اگر ہم اس کو اصلاح کریں گے تو اللہ کی مدد ہمارے اوپر 100% آئے گی. تو آج جو حدیث بیان کی جا رہی ہے, یہ حدیث
क़ियामत की निशानियों में से एक निशानी है, हदीस नंबर 9 है, लयातियन्ना अलन्नासि ज़मानुन युकज़्ज़बु फ़ीहि अस्सादिक़ु व युसद्दक़ु फ़ीहि अल-काज़िबु व युख़व्वनुल अमीनु व यु'तमनुल ख़ाइनु व यशहदुल मर्'उ व लम युस्तशहद व यहलिफ़ु व इन लम युस्तख़लफ़ व यकूनु असअदन नासि बिद्दुनिया लुका ला युमिनु बिल्लाहि व रसूलिही। तर्जुमा, लोगों पर ऐसा ज़माना भी आएगा कि सच्चों को झूठा और झूठों को सच्चा कहा जाएगा, और ख़ियानत पेशा लोगों को अमानतदार और अमानतदार लोगों को ख़ियानत पेशा बताया जाएगा। बग़ैर तलब किए लोग गवाहियाँ देंगे और बग़ैर हलफ उठाए लोग उठाएंगे, और कमीने बाप दादा की औलाद दुनियावी एतबार से सबसे ज़्यादा खुश नसीब बन जाएंगे, जिनका ना अल्लाह पर ईमान होगा ना रसूल पर ईमान होगा। ये है तर्जुमा। बहुत काबिल गौर हदीस है, इबरतनाक बातें इसके अंदर बयान की गई है। पहली 4 बातें तो पहले आ चुकी हैं, हदीस नंबर 2 में बयान कर दिया, सच्चों को झूठा, झूठों को सच्चा, अमानतदार को बेईमान को अमानतदार समझा जाएगा, उसका जिक्र आ गया। आगे की जो बातें हैं उसको समझिए। क़ियामत के करीब झूठी कसम खाई जाएगी। एक तो इसके 2 माने हैं, जैसे लोग अपनी बात को बताने के लिए बार बार कसम खाते हैं, अल्लाह की कसम, अम्मा की कसम, बाबा की कसम, ये जायज़ नहीं है। बात बात पर कसम खाना जायज़ नहीं है, कसम नहीं खाई जा सकती। अगर कसम खा लेंगे, खाना है, ज़रूरत पड़ गई तो सिर्फ अल्लाह की कसम खाई जा सकती है, अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना जायज़ नहीं है, और वो भी ज़रूरत के वक्त में खाना है। लेकिन क़ियामत के करीब झूठे कस्मों की ज़्यादती हो जाएगी। कोई मुकदमा आया, कोई केस चल रहा है, तो लोग क्या करेंगे, पैसे देकर गवाहों को खरीदेंगे और ले जाकर उसकी गवाही कोर्ट में पेश करेंगे, हालांकि वो गवाह देने के काबिल नहीं है। गवाह कौन है? शाहिद है। जहां इंसिडेंट चल रहा है वहां जो मौजूद होता है उसको शाहिद बोलते हैं, और वो वहां पहले से नहीं है, पैसे देकर आकर खर्च कर कर उसको गवाही लेने पर कहा जाता है। ऐसे क़ियामत के करीब होगा। एक तो ये बात। दूसरी यहां पर एक बात समझनी है, पैसे देकर गवाहों को खरीदा जा रहा। इलेक्शन के मौके पर जो लोग पैसे लेकर वोट डालते हैं वो भी इसमें शामिल है। पैसे लेकर वोट डाल रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, भाई ये अच्छा एमएलए, ये जीतेगा तो अच्छा काम करेगा, ये अच्छा एमपी है, ये जीतेगा तो अच्छा काम करेगा। 1000 रुपए ले रहे हैं, 1000 रुपए लेकर वोट डालने वाले, झूठी गवाही देने वाले क़ियामत की निशानी के मुस्तहिक़ है। इसलिए पैसे लेने से मना किया जाता है। आज दुनिया में, खास तौर पर हमारे हिंदुस्तान में जो बिगाड़ आया है, वोट को बेचने की वजह से है, और वोट को बेचने वाले इस क़ियामत की निशानी में शामिल है। पैसे लेना बिल्कुल जायज़ नहीं, हराम है। मैं अगर आगे बढ़कर कहूँ, एक गंदगी एक तरफ रखी हुई है, वोट लेकर पैसे जो लिए दोनों बराबर है, इसलिए उससे बचना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद कहा गया, क़ियामत के करीब ऐसा होगा कि, अच्छा ये भी दूसरी बात, सनदें खरीदी जाती है। डॉक्टर बनना है, सीटें खरीदना है, रिश्वत देकर खरीदी जाती है। सनद पढ़ा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, पैसे देकर सनद खरीदी, सर्टिफिकेट खरीदी जा रही है। आज दुनिया में जो बड़े बड़े काम है ना, पिछले ज़माने में डॉक्टर को एक रिफाही काम समझा जाता था, ये एक समाजी काम समझा जाता था, आज उसको बिजनेस बना लिया गया। और इसी तरीके से अब जो आदमी रिश्वत देकर पढ़ा है, 1 करोड़ रुपए सीट को देकर पढ़ा है, 50 लाख रुपए सीट को देकर पढ़ा है, अब उसके दिल में कौम की मोहब्बत पैदा होगी या अदावत पैदा होगी? अदावत पैदा होगी। इसीलिए आज जितने भी डॉक्टरों के पास जाइए, वो लोगों को जानवरों की निगाह से देख रहे हैं। रहम करम का कोई सवाल निशान नहीं। क्यों? इसलिए कि उसके ऊपर जुल्म किया गया है। उसका बाप उसको पढ़ाने के लिए कितने मेहनतें किया है उसको मालूम है, उसकी माँ ने उसको पढ़ाने के लिए कितनी मेहनतें की हैं उसको मालूम है, उसके माँ बाप की मेहनतें, कोशिशें, जुल्म और सितम सहे हैं, वो सामने होने की वजह से अब पूरी कौम उसके लिए कमाने का जरिया है। अपने फीसों को बढ़ाएगा, अपने बेड चार्ज को बढ़ाएगा, अपने टैबलेट्स को बढ़ाएगा, जो चाहे करेगा। क्यों? 1 करोड़ रुपए कमाना है, 2 करोड़ रुपए कमाना है। अपने माँ बाप की परेशानियों को देख, यही है क़ियामत की निशानी कि लोग झूठी गवाहियों को खरीदेंगे, झूठे गवाहों को खरीदेंगे, झूठे सनदों को खरीदेंगे, झूठे सर्टिफिकेट्स को खरीदेंगे, और इससे लोगों में जुल्म और सितम फैल जाएगा।
اور اس کے بعد آخر میں کہا کہ قیامت کے قریب ایسے لوگوں کی زیادتی ہو جائے گی جن کے باپ دادا کمینے ہوں گے اور وہ لوگ مسلمانوں کے بڑے بن کر بیٹھ جائیں گے. جن کے باپ دادا کون ہوں گے؟ کمینے، دین پر عمل کرنے والے نہیں، رسول کو ماننے والے نہیں، اللہ کو ماننے والے نہیں، قرآن کو نہیں ماننے والے، وہ مسلمانوں پر حکومت کریں گے. بتایا نا اس سے پہلے چوتھے یا پانچویں روزے میں، تمہارا قرآن تمہارے پاس رکھو مولوی صاحب، تمہارا دین تمہارے پاس رکھو، میں جو بول رہا ہوں سنو. یہ ایسا جملہ ہے جس سے آدمی کافر ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے. سوال پوچھا گیا ہے سفر میں سنتوں کا کیا حکم ہے، کل بتایا نا یہ. اور اسی طریقے سے سفر میں آدمی ہے، جیسے بتایا ہمیں سفر میں آدمی اپنے علاقے کی نماز قضا کر رہا ہے، ظہر عصر عشاء، تو وہاں پوری پڑے گا. سفر میں جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں وہ یہاں آ کر پوری کرے گا تو 2 پڑے گا. لیکن اب ایک آدمی ہے عصر کی نماز سے بنگلور سے نکلا، عصر کی نماز پڑھے بغیر نکلا، عصر کی نماز قضا ہو گئی، مغرب بھی قضا ہو گئی، عشاء رات کو 11 بجے آیا، پڑھے بغیر سو گیا. ہونا نہیں چاہیے لیکن مسئلے کے طور پر بیان کر رہا ہوں، پوچھنے ہیں ایک ساتھی. سمجھ میں آئی بات؟ ظہر پڑھ کر نکلا ہے، عصر نہیں پڑھا، ظہر کے 2 رکعت سفر میں ہونے کی 2 رکعت پڑھ کر نکلا، عصر نہیں پڑھا، مغربی قضا، عشاء رات کو 11 بجے پہنچا ہے، پڑھے بغیر سو گیا. اب فجر کی نماز کو آنے کے بعد اشراق کے بعد قضا کر رہا ہے. تو عصر کی نماز چونکہ کہاں قضا ہو گئی؟ سفر میں، مڈل آف دی سفر، مڈل آف دی جرنی، سفر کے درمیان قضا ہونے کی وجہ سے 2 پڑے گا. مغرب میں تو آدھا نہیں ہے، قصر نہیں ہے، مغرب پوری پڑے گا. عشاء کی نماز کتنی پڑے گا؟ عشاء کی نماز کتنی پڑے گا؟ 4 پڑے گا. اس لیے کہ نماز کے قصر ہونے میں اعتبار نماز کا وقت نکلنے کے وقت میں آدمی کہاں ہے وہ دیکھا جائے گا. عشاء کی نماز کا وقت پورا ہونے سے پہلے وہ اپنے علاقے کو آ گیا ہے. عشاء کا وقت ختم ہوتا ہے صبح صادق پر، صبح صادق میں وہ اپنے علاقے میں ہے، تو اب 4 رکعت نماز فرض ہونے کے وقت میں قضا ہوئی ہے، تو اس لیے کتنے قضا کرے گا؟ پوری کرے گا. وہاں پر 2 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ساتھی پوچھ رہے ہیں علیزہ نام رکھنا کیسا ہے؟ علیزہ عین کے ساتھ. دیکھیے نام میں بتاتا ہوں بار بار، نام رکھنے میں آج لوگ سب سے زیادہ مفتی گوگل صاحب سے پوچھتے ہیں، مفتی گوگل صاحب سے پوچھتے ہیں، حضرت مولانا مفتی گوگل صاحب دامت برکاتہم، لیکن کون سے مدرسے سے فارغ ہے نہیں معلوم، قاسمی ہے، مظاہری ہے، ندوی ہے نہیں معلوم، علیزہ نام رکھ دیتے ہیں. علیزہ میں چیک کیا تو تحقیق کیا تو علیزہ کے معنی گھبراہٹ کے ہیں. عین لام زاں جو نکلتا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ گھبراہٹ کے آتے ہیں. جب یہ ناموں کا اثر ذات پر پڑتا ہے یہ نام رکھ لیتے ہیں، تو اسے بچنا چاہیے. نام نہیں رکھ سکتے، علیزہ نہیں رکھ سکتے. دوسرا نام پوچھے ہیں آئزہ، حمزے کے ساتھ پوچھ رہے ہیں آئزہ نام رکھنا کیسا ہے؟ آئزہ حمزے کے ساتھ رکھنا درست نہیں ہے، یہ نام نہیں ہے. البتہ عین کے ساتھ آئزہ، ذال، عین کے ساتھ ذال، آئزہ نام رکھ سکتے ہیں. اس کا نام ہے جیسے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، تو یہ آئزہ اللہ کی پناہ چاہنے والی، اللہ کی پناہ میں آنے والی، اچھا نام ہے، رکھ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی نبیوں کے نام، نبیوں کی بیویوں کے ناموں سے رکھنا عورتوں کے لیے اور بچوں کے لیے اللہ کے ناموں میں سے اور نبیوں کے ناموں میں سے، صحابہ کے ناموں میں سے رکھنا زیادہ بہتر اور افضل ہے. اسی طریقے سے ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کعبۃ اللہ سے، حرمین شریفین سے کیا بولتے ہیں، زمزم میں نہلا کر، زمزم میں دھو کر کفن منگوانا کیسا ہے؟ سمجھ رہے؟ کوئی حج کو گئے ہیں، کوئی عمرہ کو گئے ہیں، وہاں ایک کپڑا خرید کر زمزم میں اس کو دھلا کر لے کر آ کر جب میں مر جاؤں گی یا مر جاؤں گا تو مجھے اس کپڑے میں کیا کرنا؟ کفنانا. منگانا درست ہے نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہے موت سے پہلے موت کی تیاری ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، کر سکتے ہیں. لیکن موت سے پہلے، موت سے تیاری کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم دین میں آ جائیں. نمازیں نہیں پڑھ رہے، روزہ نہیں رکھ رہے، دن کا کام نہیں کر رہے، اللہ کا کام نہیں کر رہے، اور صرف کفن کا تیاری کر رہے ہیں، زمزم نہیں بلکہ اور کسی افضل پانی سے بھی دھو کر ڈالیں گے تو بھی فرشتے نہیں چھوڑیں گے. بہت سارے بوڑھی عورتوں کا عقیدہ کیا ہے معلوم؟ زمزم میں دھلے ہوئے کپڑے سے دفنایا جائے گا تو ہمارے منکر نکیر صاحب دوست بن کر آئیں گے. منکر نکیر صاحب کیا بن کر آئیں گے؟ دوست بن. ایسا نہیں ہے. وہاں کام آئے گی تلاوت، وہاں کام آئے گا قرآن، وہاں کام آئے گی نماز، وہاں کام آئے گا قرآن، وہاں کام آئے گی نبی کی سنتیں، وہاں کام
زمزم سے دھلا ہوا کفن کام نہیں آئے گا. برکتاً لینا ہے تو لے سکتے ہیں, لیکن حقیقت لازم کو پکڑنا, یہ جو غیر لازم ہے اس کو پکڑنا درست نہیں ہے. اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ دیکھیے, ایسے قبرستانوں میں جا سکتے ہیں جہاں آنے کا معقول نظام کیا گیا ہو. جہاں نظام نہ ہو وہاں عورتیں قبرستان کو جانا مناسب نہیں ہے. عورتوں کے مختلف حالتیں ہوتی ہیں, اس وجہ سے زیادہ تر شیاطین جنات مردوں کے مقابلے میں عورتوں پر زیادہ اثر کرتی ہیں. اسی لیے عورتیں اگر قبرستان کو جانا چاہتی ہیں تو جہاں معقول انتظام کیا گیا ہے, عورتوں کے لیے آنے کی اجازت بھی ہو اور وہاں آنے کا رواج بھی ہو, تو ایسے قبرستانوں کو جا سکتے ہیں. جہاں پہلے سے رواج نہیں ہے وہاں نہ جانا ہی بہتر ہے, اور ان کو سمجھا دینا اپنے گھروں سے ہی. تو اب نبی کو درود بھیجنا تو روزانہ فلائٹ سے جانا پڑے گا, تو اسی لیے وہ سوچتے ہوئے اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی یہی پر سے تلاوت کرے, کیا کرتے ہیں, ذکر اذکار کر ان کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں. اور دیکھیے, یہ اچھا سوال کر رہے ہیں. الیکشن میں پیسے نہیں لیے تو دشمنی پیدا ہوتی. دشمنی کن سے پیدا ہوتی؟ جو ووٹ ڈالنے آیا ہے اس سے نا, ووٹ پوچھنے آیا ہے اس سے. دیکھیے, وہ جو پیسے دے رہا ہے اگر آپ اس کے پیسے لے لیں گے, لینے سے وقتی طور پر دشمنی پیدا ہوگی. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا, جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیں گے. جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے اللہ مشکلوں میں اس کو کافی ہو جائیں گے. یہ جو ناراض ہوگا آدمی پیسے نہ لینے سے, اس کو لکھ کر دے, بولو 5 سال تک ناراض نہیں ہوتا, بول کو لکھ کر دے گا. بعد میں کیا تو بھی دوسرا کیا تو بھی کام آ گیا, بول تو ناراض ہوا تھا. لیکن اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ جو مجھے خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرے گا میں زندگی بھر اس پر راضی رہوں گا. یہ حرام ہے ہمارے لیے. آپ دیجئے, تمہارا گھر آسمانوں میں ستاروں کی طرح چمکے گا. وہ سب کے پاس بولے گا, تمہارے سامنے غصہ ظاہر کرے گا, لیکن جا کر بولے گا بھائی گھر بولے تو وہ بھائی سب جنے لیے, وہ حاجی صاحب بھی لیے, انہوں بھی لیے, انہوں بھی لیے, وہ آدمی نہیں لیا, دیکھو جی سب کے سامنے بولتا ہوں انہیں. اسی لیے نہ لینا, ووٹ کے پیسے ہرگز 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 نہیں لینا. رشوت ہے, حرام ہے, سود سے بدتر ہے. اور موتے میں درست نہیں ہے, درست نہیں ہے. وہ اور کیا کہ وہ کیا کہ ہاں عہد نامہ وغیرہ یہ سب چیزیں بائی پاس ہے. یہ بائی پاس چیزوں کو چھوڑنا ہے, اسٹریٹ ہائی وے میں آنا ہے, NH میں آنا ہے ہم لوگ. یہ سب چیزیں جو رکھتے ہیں نا, عہد نامہ, کیا عہد نامہ بھائی؟ دنیا میں عہد ہے, بتایا نا بھائی, قرآن میں درس قرآن میں بتایا, پورا دین معاہدہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ عہد ہے. مرنے کے وقت میں عہد نامہ رکھنا کیا کام آئے گا؟ جب روح ہے, جب زندہ ہے, جب جسم میں طاقت ہے, یہ عہد ہے, یہ اگریمنٹ ہے. نماز 5 وقت کی پڑھنا عہد ہے, دن پر 100% چلنا عہد ہے. اب عہد کو توڑ رہے ہیں, نماز کو نہ پڑھ کر عہد کو توڑ رہے ہیں, روزہ نہ رکھ کر عہد کو توڑ رہے ہیں, اگریمنٹ کو توڑ رہے ہیں. مرنے کے وقت میں عہد نامہ شجرہ رکھ رہے ہیں تو کوئی کام نہیں آئے گا. اور بعض لوگ پیشانی پر کلمہ لکھتے ہیں, سینے پر کلمہ لکھتے ہیں, مرنے کے وقت میں وہ بعض کچھ چیز ڈال دیتے ہیں یا پھر ہاتھ سے ہی لکھ دیتے ہیں. یہ بھی درست نہیں ہے. قرآن کی آیتوں کو رکھنا, قرآن کو لکھ کر رکھنا, یہ تمام چیزیں میت کے ساتھ رکھنے میں, اسی لیے جنازے پر بھی آیتیں لکھے ہوئے کپڑے کو ڈالنا بھی مکروہ قرار دیا گیا. آیتوں کی بے حرمتی ہوگی. اب مٹی میں میت کے ساتھ رکھا جا رہا ہے تو کتنی بے حرمتی ہوگی سمجھیے. اس لیے اس سے بچنا چاہیے, بالکل درست نہیں ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.